باقی عوام تو چھوڑے، میرے علماء کھڑے ہو گئے تھے، وہ فرمانے لگے تھے مولانا بڑے جذباتی ہو گئے ہیں، پتہ نہیں مولانا اتنا دشمنی میں کیوں چلے گئے ہیں۔ میرے سندھ کے بزرگ علماء کہہ رہے تھے مولانا فضل الرحمان کو اتنا آگے نہیں جانا چاہیے، مولانا اس کو یہودیوں کا ایجنٹ بنا رہا ہے۔ آئیں 25 جولائی 2018 تک، میں صرف بڑی معذرت کے ساتھ گستاخی ہو رہی ہے چونکہ آپ کے یہ سوالات تھے، میں ان کا خلاصہ کرنا چاہتا ہوں۔ 2008 میں میرے قائد مولانا فضل الرحمان نے 10 رکنی وفد کے ساتھ چائنا کا دورہ کیا۔ قائد محترم نے 10 رکنی وفد کے ساتھ چائنا کو یہ پیشکش کی کہ آپ کی اور ہماری دوستی ہمالیہ سے اونچی، سمندر سے گہری، شہد سے میٹھی ہے، کیوں نہ ہم اپنی دوستی کو اقتصادی دوستی میں تبدیل کریں، کیوں نہ ہم امریکہ کے غلامی سے نکل کر اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے لیے تجارت کے نئے ذرائع پیش کریں۔ انہوں نے مولانا کو کہا کیا صورتحال ہوگی، کیا اس کا طریقہ کار ہوگا۔ آج تحدیث بن نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے سی پیک کا نقشہ بنانے والا، چائنا کو سی پیک کا راستہ دکھانے والا، ہیلی کاپٹر میں سوار ہو کر ایک ایک روٹ اور روڈ اور راستے کی نشاندہی کرنے والا تھا تو نہ نواز شریف تھا، نہ آصف علی زرداری تھا، نہ چیف آف آرمی اسٹاف تھا، وہ ملن تھا تو میرا اور آپ کا قائد مولانا فضل الرحمان تھا۔ اور پھر جب چائنا کو مولانا صاحب نے اس بات پر آمادہ کیا، زرداری کے دور میں معاہدات چلے، نواز شریف کے دور میں معاہدات چلے، اور جب وہ مولانا کی پیشکش عملی طور پر پوری ہوئی، چائنا کے صدر نے تاریخ رکھی، فلاں تاریخ کو پاکستان آ کر میں سی پیک کا معاہدہ دستخط کروں گا، تو میرے مرد مجاہد، مرد کلندر، میرے قائد نے جس شخص کے لیے پیشن گوئی کی تھی، یہ مسلمانوں کا نمائندہ نہیں، یہودیوں کا نمائندہ ہے، پاکستان کا نمائندہ نہیں، بیرونی ایجنڈے کا نمائندہ ہے۔ کیا آپ کو یاد ہوگا اس دن جب چائنا کے صدر نے کہا کہ فلاں تاریخ کو آ کر امریکہ کے غلامی سے نکل کر نئی دوستی معاشی بنائیں گے، کیا اس دن وہ بندہ کنٹینر لے کر ڈی چوک پر 400 دن کے لیے دھرنا دیا تھا یا نہیں دیا تھا؟ اور 25 جولائی 2018 کے انتخابات تک ہمارے چوکیدار، ہمارے نکے کے ابے، ہمارے ملک کے محافظ امریکہ اور چائنا کے ساتھ کھیل رہے تھے، کبھی اس کو آگے کبھی اس کو آگے۔ 25 جولائی 2018 کے انتخابات میں انہوں نے بجائے اس کے کہ ملک کو اور قوم کو غلامی سے نکالتے، معاشی ترقیوں پر لے جاتے، انہوں نے اس کٹ پتلی کے اقتدار حوالے کیا۔ ہمارے ووٹ سندھ میں ہمیں کٹروں سے دیے، ہمیں ووٹوں کے پرچیاں اسکول کے ڈیسکوں سے دیے، اور ہمارے چوکیداروں نے غلامی کو قبول کرتے ہوئے یہ ملک نااہل کے حوالے کیا۔ اور 2 سال میں پہلا دعویٰ کیا 1 کروڑ نوکریاں دوں گا، 2 سال میں 25 لاکھ لوگ پرائیویٹ اور گورنمنٹ سیکٹر سے بے روزگار ہوئے ہیں۔ دوسرا نعرہ دیا کہ میں 50 لاکھ گھر دوں گا۔ صرف آپ کے ضلع سکھر میں 80,000 گھر انکروچمنٹ کے نام پر منہدم کیے گئے ہیں۔ یہ صحافی کھڑے ہیں، پوچھ لیں ان سے، 80,000 گھر صرف ایک ضلع سکھر میں انکروچمنٹ پر گرائے گئے ہیں۔ 50 لاکھ گھر دینے تھے، 20 لاکھ گھر منہدم کیے۔ قرضہ نہیں لوں گا، پاکستان کے تاریخ کا سب سے بڑا قرضہ لیا، کہا باہر کے لوگ کمانے کے لیے آئیں گے، کمانے کے لیے جو آئے سو آئے۔ ہمارے قوم کو کیا کہا؟ بات سنو، انڈے، کٹے، مرغیاں پال لو اور معیشت بہتر کرو۔ انڈے کٹوں مرغیوں سے کام نہ چلا، کہا لنگر خانے پہ آؤ، اپنے گھر کی معیشت کو بہتر کرو۔ لنگر خانہ نہیں چلا تو کہنے لگا کہ اب بھنگ پیو مست جیو، اور بھنگی کھڑے ہو گئے، بھائی ساری زندگی بھنگ پیے اور کتنا مست جیئیں گے۔ گھبرانا بالکل نہیں ہے، سکون صرف قبر میں ملے گا۔ تمہارا ایجنڈا یہ ہے، تم ملک توڑنا چاہتے ہو، ملک میں افراتفری پھیلانا چاہتے ہو، اور پھر دوسری بات کیا کی کہ میں ملک کو داخلہ اور خارجہ پالیسی پر مضبوط کروں گا۔ اس پر قائد محترم روشنی ڈالیں گے۔ مدینے کے ریاست کی بات کی، کرتارپورہ کا بارڈر قائدانیوں کے لیے کھولا گیا، تھر میں 400 ایکڑ پر قائدانیوں کا مرکز،
कराची में कायदियानियों की मस्जिद मीरपुर खास उमरकोट थर पार करके साथी बैठे हैं, खड़ा करें उनसे। नादरा के लिस्टों में कायदियानियों के खाने खत्म कर दिए गए हैं। मीरपुर खास उमरकोट थर पार करके साथी खड़े हैं, खड़ा करें उनसे। स्कूल के निसाब तालीम में मासूम बच्चों को गुलाम अहमद कादियानी पढ़ाया जा रहा है। नवाब शाह के मेरे साथी खड़े बैठे हैं, खड़ा करें इनको। पिछले 3 महीने में एक जिला नवाब शाह में 38 कायदियानियों के मुबल्लिग रखे गए हैं। 6 मर्द हैं, 32 खवातीन हैं जो घर घर जाकर मुसलमानों की माओं बहनों और बेटियों को कायदियानी बना रहे हैं। आपने सवाल किया था आजादी मार्च कहां पहुंचा, आजादी मार्च से हम क्यों वापस आए। ये अकेले आपके कायद हैं जो पाकिस्तान की भी चौकीदारी कर रहे हैं, खत्म नबुव्वत की भी चौकीदारी कर रहे हैं, नामूसे सहाबा की भी चौकीदारी कर रहे हैं, दाढ़ी पगड़ी मस्जिद और मदरसे की भी चौकीदारी कर रहे हैं। वाज़े और बरमला कहा था कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान पर बुरा वक्त आया तो जमीयत के अबाबील अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़े होकर मुल्क के इंच इंच की चौकीदारी करेंगे। हम मुल्क की भी जंग लड़ रहे हैं, दीन और इस्लाम की भी जंग लड़ रहे हैं, खत्म नबुव्वत दाढ़ी और पगड़ी की भी जंग लड़ रहे हैं। जब हम मैदान में हुए 15 मिलियन मार्च किए, आजादी मार्च किया, दोबारा मैदान में निकले हैं, छान मारे हैं इन्होंने फाइलें, खाक चाट ली है असेंबली की, सेनेट की, मिनिस्ट्रियों की। कुछ नहीं मिल रहा कि एक ही मर्द है, न दब रहा है, न डट रहा है, न झुक रहा है, डट के खड़ा हुआ है, फजलुर रहमान है। तो अब एक मजमूम साजिश के तहत लिसानी बुनियादों पर, कौमी बुनियादों पर, मसलकी और मजहबी बुनियादों पर सिंध को लड़ाया जा रहा है। कराची के तकसीम की बात की, कराची की तरक्की की बात करें, हम आपके साथ। कराची की तामीर की बात करें, हम आपके साथ। कराची की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है, कराची की तामीर पाकिस्तान की तामीर है। लेकिन वो हकाइक मीडिया पर मैं नहीं लाया था, आपका डीजी रेंजर्स जनरल बिलाल लाया था। लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी एक दफ्तर के छापे के बाद, निकलने के बाद, कि ये जिनाहपुर के नक्शे हैं और ये पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं। जमीयत उलमा का मौकफ है, सिंध की तकसीम पाकिस्तान की तकसीम है। हम न सिंध को तकसीम होने देंगे, न पाकिस्तान को तकसीम होने देंगे। लेकिन समझें, आखिरी अल्फाज हैं, लिसानी बुनियादों पर आपको, सिंधी मुहाजिर को, पख्तून बलोच को आमने सामने किया जा रहा है। कबाइली बुनियादों पर क्या एक मर्तबा फिर सरदार एक दूसरे के आमने सामने नहीं है? बताओ, आपके यहां जिला सक्खर और घोटकी और शिकारपुर में सरदार एक दूसरे की पगड़ियां नहीं उछाल रहे? मुनज़्ज़म साजिश के तहत लिसानी लड़ाई, कबाइली लड़ाई और मुनज़्ज़म साजिश के तहत मसलकी बुनियादों पर, मजहबी बुनियादों पर चंद टक्के के मलूनों को लाकर हजरत सहाबा इकराम के शान में गुस्ताखी करवाई जा रही है। मैं वाज़ेह कहता हूं कि पाकिस्तान के खिलाफ आप नारा सुनते हैं, तेजाब में झुसल कर लाशें भी बुरसा को नहीं देते। हाँ, हम पाकिस्तान के खिलाफ भी नारा बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी को पाकिस्तान मर्दाबाद का नारा लगाने की भी इजाजत नहीं देंगे, तो किसी को हजरत सहाबा इकराम के शान में गुस्ताखी की भी इजाजत नहीं देंगे। मैं आज वाज़ेह कहता हूं, जिन्होंने हरकत की है उनकी जबानें गुत्ती से खींचकर उनको इबरतनाक सजा दी जाए। लेकिन मेरे अराकीन मजलिस उमूमी, खुदा के लिए ये अपने वालिद की पगड़ी आपके पांव पर रखता हूं, मैं आपको इल्तिजा करता हूं, 100 साल की तारीख आपके सामने है। जमीयत उलमा का बुनियाद अदम तशद्दुद पे था, जमीयत उलमा का बुनियाद अदम फिरकेवारियत पे था। 100 साल से हमने अदम तशद्दुद, अदम फिरकेवारियत की सियासत की है। खुदा के लिए जज्बात में मत बहको। अकाबिर हमारे सर के ताज हैं, अकाबिर मेरे आंखों के नूर हैं, अकाबिर मेरे सर के ताज, मेरे आंखों के नूर, मेरे गले का हार हैं। इल्मी मैदान में अकाबिर आगे, जमीयत उलमा पीछे है। लेकिन बात अगर सियासत की है, सियासी मैदान की है, बात अगर एहतजाज की है, मुजाहिरे की है, बात अगर रोड पे निकलने की है, इल्मी मैदान में आप फैसला करें, मैं अकाबिर के पीछे रहूंगा। सियासी मैदान में कल भी मेरा एक कायद था, आज भी मेरा एक कायद है, कल भी मेरा एक ही कायद रहेगा।
रोड पर निकलूंगा, एहतजाज करूंगा, तहरीक चलाऊंगा तो सिर्फ अकेले अपने कायद मौलाना फजलुर रहमान की पॉलिसी पर चलते हुए करूंगा, फिर माजरत के साथ कोई और मेरी क़यादत नहीं कर सकता। बात अगर खत्म नबूवत की चौकीदारी की है, खड़े हो जाएं, हमने कहां कमी की है, निशानदी करें, हजरत बैठे हैं। बात अगर नामों से सहाबा की है, बताएं हमने कहां चौकीदारी में कमी की है। बात पाकिस्तान की दाढ़ी पगड़ी मस्जिद मदरसे की है, बताएं हमने कहां कमी की है। हम आपके गुनहगार हैं। बात अगर क़यादत की है, बात अगर पीछे चलने की है, तो क़यादत मौलाना फजलुर रहमान का नाम है और इस क़यादत के पीछे चलेंगे। हम इधर उधर जज्बात में नहीं भटकेंगे। 26 साल पहले हजरत मौलाना अब्दुल करीम कुरैशी ने जो फैसला किया था, आज मैं चाहूंगा कि जनरल काउंसिल उस 26 साल पुराने फैसले की तायीद करते हुए एक मर्तबा फिर उसकी तौसीक करे। क्या आप हजरत बेरवी के 26 साल पुराने फैसले की तायीद करते हैं? इसी जमन में हमने 29 अक्टूबर 2020 अगले महीने की 29 तारीख, ये इस्लामी तारीख या 11 रबीउल अव्वल बनेगी या 12 रबीउल अव्वल बनेगी, जो भी बनती है, कराची शाहराए कायदीन पर मिलियन मार्च बयात मुफक्किर इस्लाम कायद मिल्लत इस्लामिया हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद नव्वरल्लाहु मरकदहू खत्म नबुव्वत नामूस रिसालत सीरत कॉन्फ्रेंस व मदह सहाबा कॉन्फ्रेंस मिलियन मार्च के नाम पर रखी है। मैं आज जनरल काउंसिल के आप साथियों से कायद की मौजूदगी में यह सुनना चाहता हूं कि हम कराची के उस मिलियन मार्च को अपने पाकिस्तान के साबिक़ा मिलियन मार्चों के रिकॉर्ड तोड़ते हुए तारीखी मिलियन मार्च बनाएंगे। क्या आप हजरात सिंध के कोने कोने से 29 अक्टूबर की मिलियन मार्च को कामयाब बनाने के लिए आज से मेहनत करेंगे? जो जो करेंगे वो हाथ खड़ा करे, कायद देखें हाथ को। और दूसरी बात, 29 नवंबर को बयात शहीद इस्लाम लाड़काना में इंशाअल्लाह मिलियन मार्च होगा, वही खत्म नबुव्वत नामों से सहाबा के नाम से। क्या आप उसके लिए भी इंशाअल्लाह मेहनत करेंगे? और मैंने कल मीडिया के सामने कहा था, तुम्हारे नैब के नोटिस कोई हैसियत नहीं रखते। हम तुम्हारे आबाओ अजदाद के सामने न डरे थे, न दबे थे, न झुके थे। तुम किस खैर की मूली हो, तुम भी आजमा लो, हम भी आजमा लेंगे, लेकिन गलत जगह पर हाथ डाल रहे हो। हम में हाथ डालने से पहले अमेरिका से पूछ लो कतर में घुटने क्यों टेके थे। हम में हाथ डालने से पहले अमेरिका से पूछ लो इन दाढ़ी और पगड़ी वालों ने तुम्हारे साथ अफगानिस्तान में क्या किया था। सोच समझ कर हाथ डालना। और मैं कह चुका था, इरादा कर रहा हूं, अगर कायद नैब में पेश होते हैं, जमात फैसला करती है, कायद अकेले पेश नहीं होंगे। हम हलफ खाते हैं कि सिंध में कोई गैरतमंद कारकुन घर में नहीं होगा, लाखों कारकुनान कायद के साथ नैब में पेश होंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, जमीयत उलमा इस्लाम, लब्बैक लब्बैक। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। मैं बहुत माजरत खा हूं अपने कायद से कि मैंने उनकी समा खराशी की। मैं दावत खिताब पे, और उम्मीद है कि आपके जो सवालात थे उनके बहुत सारे जवाबात आपको मिल चुके होंगे। हम तहरीक में हैं और ये तहरीक उस वक्त तक जारी रहेगी। उसकी शक्ल मिलियन मार्च हो, आजादी मार्च हो, जनरल काउंसिल हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, गांव के जलसे हो, ये तहरीक की शक्ल है। जो भी हो उस वक्त तक तहरीक जारी रहेगी जब तक पाकिस्तान की चौकीदारी करते हुए इस मुल्क को हकीकी मानाओं में इस्लामी फिलाही रियासत नहीं बना देते। इंशाअल्लाह कायद के क़यादत में इस मुल्क को इस्लामी निजाम का गहवारा बनाएंगे। मैंने जो कुछ कहा अल्लाह कबूल फरमाए। पूरा सिंध मैं दावत खिताब दे रहा हूं। कायद मिल्लत इस्लामिया, इमामुल इनकिलाब
حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو مائک پر تشریف لائیں اور جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کی جنرل کونسل کے اجلاس سے خطاب فرمائیں۔ قائد ملت اسلامیہ موبائل فون بند رہیں گے، میں نے جو آپ کو مہربانی کر کے گزارش کی ہے آخر تک آپ اسی گزارشات پر عمل کریں گے۔ ڈائس کو ادھر کر لیتا ہے، یہ ایک بات ہے، یہ پیچھے کرو، پیچھے کرو، پیچھے کرو، پیچھے کرو، پیچھے کرو۔ بھائی یہ کھڑکیاں سلیم بند کر دو، بھائی بیٹھ جائیں آپ۔ نکال الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين صدق الله العظيم۔ جناب صدر محترم، جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کی مجلس عمومی کے نہایت ذمہ دار ساتھیوں، حضرات علماء کرام، میری سعادت ہے کہ آج میں آپ کے اس صوبائی اجلاس میں شریک ہو رہا ہوں۔ اور موجودہ صورتحال کے بارے میں اپنا نقطہ نظر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جمعیت علماء اسلام اپنے اکابر و اسلاف، ان کے اعتقادات و نظریات اور ان کے تاریخ کی امین ہے۔ اللہ تعالی نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے۔ آزادی انسان کا پیدائشی حق بھی ہے، اور آزادی ہی اس کی حرمت، اس کی عزت اور اس کا وقار ہے۔ اگر انسان کی غلامی اس سے چھن جائے
اگر آزادی اس سے چھن جائے تو پھر غلامی کا طوق اس کے گردن میں ہوتا ہے، اور ایک غلام قوم کی حیثیت سے وہ دنیا میں اپنا وقار کھو بیٹھتا ہے۔ انگریز یہاں آیا، انگریز کے خلاف 150 سال تک اس بر صغیر کے لوگ لڑے ہیں۔ اس میں علماء کرام کی قربانیاں، انہوں نے اس محاذ پر جو جنگیں لڑی، شکست و ریغ سے دوچار ہوئے، ایسے حالات آئے کہ ان کی تحریکیں دم توڑ گئی، وہ گرفتار ہوئے، ان کو پھانسیوں پہ لٹکایا گیا، سڑکوں پر کھڑے درختوں پر ان کو لٹکایا گیا، توپوں کے سامنے کھڑا کر کے ان کو بارود سے اڑایا گیا۔ اور ایک انگریز خود کہتا ہے کہ جتنے لوگ ہم نے گرفتار کیے، ایک ایک کو توپ کے سامنے کھڑا کرنے سے پہلے ہم ان سے کہتے تھے کہ اتنا کہہ دو کہ میرا اس تحریک سے کوئی تعلق نہیں تھا، میں اس میں شریک نہیں تھا۔ وہ کہتا ہے میری آنکھوں کے سامنے ایک شخص بھی ایسا سامنے نہیں آیا جس نے یہ کہا ہو کہ میرا اس تحریک سے تعلق نہیں تھا، اور سب اڑا دیے گئے۔ یہ ہے وہ قربانیاں۔ کسی کے آباء و اجداد کا کوئی سبق ہو سکتا ہے، کل بھی ان کے آقا انگریز تھے، آج بھی ان کے آقا امریکی ہیں، اس پر فخر کرتے ہیں، سو یہ ان کا ایمان ہے، یہ ان کی سوچ ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے ہمیں درس دیا عدم تشدد کا۔ حضرت شیخ الہند نے سیاسی جدوجہد کا راستہ لیا، اور آج بھی جمعیت علماء اسلام کے پاس اپنے اکابر کے سے جو چیز ورثے میں ملی ہے وہ دو چیزیں، ایک جمعیت کا عقیدہ اور نظریہ، اور دوسرا اس عقیدے اور نظریے کے لیے کام کرنے کا رویہ۔ لیکن بدقسمتی سے پاکستان کی عمر جتنی بڑھتی چلی جاتی ہے، ہم آزادی سے غلامی کی طرف جا رہے ہیں۔ قوم کو لالی پوپ دیا جا رہا ہے، اور جو حکومت اب لائی گئی ہے، ابھی آپ نے عنقریب میں دیکھا، اس پاکستان میں 2 سال کے اندر کوئی قانون سازی نہیں ہوئی۔ اگر قانون سازی ہوئی ہے تو یا آرمی ایکٹ میں ترمیم کی، جس کے ذریعے آرمی چیف کو ایکسٹینشن ملی، اور یا ایف اے ٹی ایف کے تحت ابھی تازہ حالیہ قانون سازی۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس، بین الاقوامی مالیاتی ادارہ، کہتے ہیں ہمارا مقصد یہ ہے کہ پیسہ دہشت گردی کی طرف نہ جائے۔
اب بین الاقوامی کسی بھی کتاب میں کسی ادارے نے آج تک دہشت گردی کی تعریف نہیں کی. اقوام متحدہ کا چارٹر قوموں کو اس کی آزادی کے لیے لڑنے کا حق دیتا ہے، لیکن آج اپنی آزادی کے لیے جنگ لڑنا بھی دہشت گردی قرار دیا جا رہا ہے. اگر امریکی فوجیں افغانستان میں اترتی ہیں اور افغانستان کی سرزمین پر قبضہ کرتی ہیں تو اپنی سرزمین کی آزادی کے لیے لڑنے والوں کو دہشت گرد کہا جاتا ہے. اگر عراق میں امریکی فوجیں اترتی ہیں اور عراق پر قبضہ کرتی ہیں اور قبضہ کرنے کے بعد جو انہوں نے قبضہ کرنے کی وجہ بتائی تھی وہ جھوٹ ثابت ہو جاتی ہے اور پوری دنیا کے سامنے اس کا جھوٹ سامنے آ جاتا ہے، تب اگر وہاں کی قوم اپنی آزادی کی جنگ لڑتی ہے تو آج دنیا اس کو دہشت گرد کہتی ہے. اگر لیبیا پر قبضہ کیا جاتا ہے اور وہاں کے لوگ اپنی آزادی کی جنگ لڑتے ہیں تو انہیں دہشت گرد کہا جاتا ہے. فلسطینیوں کو آزادی کا حق اقوام متحدہ نے دیا ہے اور لاتعداد قراردادیں اس پر موجود ہیں، لیکن آج اسرائیل کی ریاستی دہشت گردی کو فلسطینیوں کے خلاف حق دیا جا رہا ہے اور فلسطینیوں کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے. ان کی سرزمین پر قبضہ بھی کیا جا رہا ہے اور ان کو دہشت گرد بھی کہا جا رہا ہے. کشمیر کے مسلمانوں پر 70 سال سے کیا بیتی ہے اور یہ قوم کس زمانے سے اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہی ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہ پاکستان جس نے پوری دنیا میں کشمیریوں کے خون پر سیاست کی ہے، جس نے اپنی پوری خارجہ پالیسی کشمیریوں کے قربانیوں اور مسئلہ کشمیر پر ایک خاص موقف اختیار کرتے ہوئے اسے خارجہ پالیسی کا محور کہا، آج جب ہندوستان نے اس کو ہڑپ کیا تو ہم نے مجرمانہ خاموشی اختیار کی ہے. اور صرف وہاں پر اکتفا نہیں ہے، میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ جو تم فاٹا کے ساتھ کر رہے ہو یہی ہندوستان کشمیر کے ساتھ کرے گا. پاکستان کے آئین کی روح سے فاٹا کو خصوصی حیثیت حاصل تھی، اس کا ایک اسپیشل سٹیٹس ہوا کرتا تھا. آرٹیکل 247 کے تحت ہم نے اس کی خصوصی حیثیت ختم کر دی. میں نے پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ کم از کم وہاں کے عوام سے پوچھ لو، ورنہ پھر انڈیا کشمیری عوام سے نہیں پوچھے گا. چنانچہ پچھلے سال 5 اگست کو ہندوستان نے ہندوستانی آئین کے آرٹیکل 370 کو ختم کیا اور کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی. ہم نے آرٹیکل 247 کے تحت، انہوں نے آرٹیکل 370 کے تحت. پاکستان کی پارلیمنٹ فاٹا کے لیے قانون نہیں بنا سکتی تھی. ہندوستان کی پارلیمنٹ
کشمیر کے لیے قانون نہیں بنا سکتی تھی. پاکستان کا وزیر اعظم اور صوبہ خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ فاٹا میں اس کا اختیار نہیں چلتا تھا. اس کے ایگزیکٹو اختیارات وہاں نہیں چلتے تھے. ہندوستان کے وزیر اعظم کے اختیارات کشمیر میں نہیں چلتے تھے. پاکستان کا صدر مملکت بواسطت گورنر خیبر پختونخوا کے فاٹا کے نظام کو چلاتا تھا اور احکامات جاری کرتا تھا. ہندوستان کا صدر جمہوریہ کشمیر کے وزیر اعلیٰ کی وساطت سے وہاں پر نظام چلاتا تھا اور قانون سازی ہوتی تھی. ایک ایک قدم پر مماثلت تھی. لیکن ہماری بات انہوں نے نہیں مانی. میں آج بھی کہتا ہوں کہ یہ انضمام نہیں، فاٹا کے اوپر جبری قبضہ ہے. نہ پرانا نظام وہاں رہا، نہ آج وہاں نیا نظام ہے. 2 سال سے لوگ رل رہے ہیں. نہ عدالتیں ہیں، نہ پولیس ہے، نہ پٹواری ہے، نہ زمین کا ریکارڈ ہے، کچھ بھی نہیں. اور جس طرح فوج پہلے وہاں موجود تھی آج بھی اسی طرح موجود ہے. اور صرف یہی نہیں، جب فاٹا کا اسپیشل سٹیٹس ہوتا تھا تو ہم یہ کہتے تھے آپ نے فاٹا میں جلسہ نہیں کرنا. جلسہ کرنا ہے تم نے فاٹا میں نہیں آنا. تو وہاں تو فاٹا تھا نا، تو ہم پر پابندی لگتی تھی. پرسوں میرے پاس جماعت کے لوگ آئے کہ ہم نے وہاں شمالی وزیرستان میں جلسہ رکھا ہے اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے یہاں پر کوئی قیادت نہیں آئے گی. اب آپ مجھے بتائیں کہ انضمام سے پہلے بھی ہم نہیں جا سکتے تھے اور انضمام کے بعد اب تو صوبے کا حصہ ہے نا، اب بھی ہم وہاں نہیں جا سکتے. اس وقت بھی فوج ہمیں کہتی تھی کہ آپ نے نہیں جانا، آج بھی فوج ہمیں کہتی ہے کہ آپ نے نہیں جانا. تو آپ خود اس سے اندازہ لگائیں کہ کہاں ہے انضمام، سوائے اس کے کہ فوج کا وہاں کنٹرول ہو گیا ہے. یہ انسانی حقوق کے خلاف ہے. بین الاقوامی برادری کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. اور پھر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے ساتھیوں، ایک وقت وہ آیا جب میں نے وزیر اعظم کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ انضمام نہیں ہوگا اور کوئی اس قانون کے 25 دفعات تھے اور اس میں سے 4 انہوں نے حذف کر دیے. تو یکدم سے اس موضوع سے وابستہ ایک امریکی افسر میرے پاس آیا اور مجھے کہا آپ کیوں مخالفت کر رہے ہیں؟ میں نے کہا جی آپ کا ذرا تعارف. کہتے میں 2013 سے یہاں پاکستان میں امریکہ کی طرف سے تعینات ہوں، فاٹا کے موضوع سے میرا واسطہ ہے. تو میں نے کہا 13 سے 17 آ گیا ہے، آج آپ مجھے مل رہے ہیں. انہوں نے کہا میری سب چیزوں پہ نظر تھی لیکن چند روز کے بعد اب مجھے ضرور براہ راست آپ سے ملنا پڑا. 1.5 پونے 2 گھنٹے تک ہماری گفتگو ہوئی اور پھر کہا کہ میرے اور آپ کی بات مکمل نہیں ہے، ایک اور میٹنگ کرنی ہے. 1 ہفتے کے بعد اس نے اپنے گھر پہ میٹنگ رکھی، مجھے کھانے پہ بلایا اور کہا کہ یہ سب کچھ آپ کو کرنا پڑے گا. فاٹا ہماری پہلی ترجیح ہے، اس کا انضمام. اس کے بعد گلگت بلتستان ہماری دوسری ترجیح ہے اور اس کے بعد کشمیر ہماری تیسری ترجیح ہے.
مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن ابھی 1 ہفتہ پہلے ہمارے آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب نے پارلیمنٹ کے پارلیمانی لیڈرز کو بلایا، قومی اسمبلی کے پارلیمانی لیڈرز کو، اور کہا کہ میں نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ ہمیں گلگت بلتستان کے بارے میں کچھ فیصلے کرنے ہیں۔ تو میں آپ کو اعتماد میں لینا چاہتا ہوں۔ اب بلایا کس لیے تھا اور خبریں کیا چلائی جا رہی ہیں؟ جس طرح کچھ ساتھی آپس میں بیٹھتے ہیں تو ادھر ادھر کی بھی کچھ باتیں ہو جاتی ہیں، غلط ہو صحیح ہو جاتی ہے۔ جو اجلاس کا موضوع نہیں ہے اور دوران اجلاس ادھر ادھر کی کوئی بات آ جاتی ہے، اسے اپنے چینلوں کے ذریعے سے چینلوں پر اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور جس موضوع پہ بلایا تھا اس کو چھپایا جا رہا ہے، اور ایسا تاثر دیا جیسے سیاستدان اس کے پاس گئے ہیں، جیسے سیاستدانوں نے خواہش ظاہر کی ہو۔ بابا بلایا بھی آپ نے ہے، موضوع بھی آپ نے طے کیا، اور پھر سیاستدانوں نے یہ زبردست مظاہرہ کیا کہ بالاتفاق آپ کی تجویز کو مسترد کر دیا تھا۔ وہ بات کیوں نہیں کرتے؟ اس کا تذکرہ پبلک میں کیوں نہیں کیا جا رہا؟ تو ہم کیا سمجھیں کہ ان تبدیلیوں کا اور اس سیاست کا اس کے پیچھے کون کار فرما ہے؟ اور ابھی جو FATF کے تحت قانون سازی ہوئی ہے، شرمندگی والی بات یہ ہے کہ جب قانون لکھا جاتا ہے، بل تیار کیا جاتا ہے اور ایوان کے ممبران کے سامنے رکھا جاتا ہے، تو اس پر اس بل کا مقصد لکھا جاتا ہے۔ 2-4 جملوں میں مقصد بیان کیا جاتا ہے کہ ہم یہ قانون سازی کیوں کر رہے ہیں۔ تو اس میں لکھا ہے کہ FATF کہتا ہے کہ ہم قانون سازی کریں۔ جب ہم نے بل کے اوپر یہ لکھ دیا کہ FATF کہتا ہے کہ ہم قانون سازی کریں، آپ بتائیں پاکستان کی آزادی کہاں چلی گئی اور پارلیمنٹ کی خود مختاری کہاں چلی گئی؟ کچھ ذرا اس کے دوسرے پہلو میں بھی تو نظر ڈالیں نا۔ اگر کوئی جھک مارنی ہی ہے آپ نے تو کم از کم اتنا تو کرو کہ یہ ہماری ضرورت ہے اور پاکستان کی ضرورت ہے۔ لوگوں سے کہتے ہو ہم نے پاکستان کو بچایا ہے، اور وہاں لکھ رہے ہو کہ FATF کہتا ہے کہ اس طرح کرو۔ اور FATF کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ اگر اقوام متحدہ ایک قرارداد پاس کر لے اور اس قرارداد کا یہ تقاضا ہو کہ وہ 2, 3 اور 4 گھنٹوں کے اندر اندر اس پر تعمیل ہو، اس پر عمل درآمد ہو، اگر کوئی ادارہ یا اس ادارے کا کوئی فرد اگر اس کی عمل درآمد میں رکاوٹ ڈالے گا، اس کو ناکام بنانے کی کوشش کرے گا، تو پھر اس کو سزا دی جائے گی، اور وہ سزا اگر ادارے کی قیادت ہے تو 10 سال قید، اس کا رکن ہے تو 5 سال قید، اگر ادارے کی قیادت ہے تو 5 کروڑ روپے جرمانہ، اور اگر نیچے اراکین ہے تو 2.5 کروڑ روپے جرمانہ، اور دونوں بھی ہو سکتے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ہماری آزادی گئی یا نہیں گئی؟ اقوام متحدہ کے ہاں جس چیز کا نام قرارداد ہے
پاکستان میں اس کا نام قانون ہو گیا. وہاں قرارداد ہوگی، ہمارے ہاں وہ قانون کی طرح نافذ ہوگا. اگر وہ کہہ دے کہ پاکستان کے آئین میں اسلامی دفعات ختم کر دیا جائیں، یہ انسانی حقوق کے خلاف ہے نعوذ باللہ، تو پھر آپ پر لازم ہوگا کہ آپ قانون سازی کریں گے. اگر وہ کہہ دیں کہ کشمیر کے مسئلے کو اب یوں کرنا چاہیے، تو آپ سے جس طرح وہ کہے گا آپ کریں گے. ہم تو اپنے ملک کے اندر بھی اس کے جغرافیے کے مالک نہ رہے، اس کے آئین کے مالک نہ رہے، اپنے قانون کے مالک نہیں رہے، اور جو چیز باہر سے تبدیل کرائی جائے گی اب ہم اس کے پابند ہیں. اور پھر جس وقت آیا کہ وقف املاک کے حوالے سے قانون سازی کی جائے گی، تو اس کی زد پڑنی تھی ہمارے مساجد و مدارس پر، اور رد عمل آنا تھا اس پر علماء کا، تمام مکاتب فکر کا. جب اس کی قانون سازی کا مرحلہ آیا تو پھر ایسے لوگ تیار کیے گئے جنہوں نے صحابہ کرام کے خلاف بازاری زبان استعمال کی، فرقہ وارانہ نفرتوں کا ایک ماحول پیدا ہوا، اور اس ماحول میں سارا مذہبی طبقہ وہ ایک دوسرے کے سامنے مقابلے میں آ گیا، کھڑا ہو گیا، اور ہماری توجہ ادھر کر دی، ادھر سے انہوں نے قانون پاس کر دیا. اب کہتے ہیں یہ کیسے ہوتا ہے، یہ فرقہ واریت کیوں؟ میں نے کہا اپنے سے پوچھو کیوں. اب مولوی صاحبان اٹھ کھڑے ہوئے ابھی کہ جی یہ تو بڑا غلط قسم کا قانون آ گیا. تو میں نے کہا اس وقت آپ دوسری طرف مصروف تھے نا. اب جب ماحول جذباتی ہو جاتا ہے تو پھر اس میں معقول بات کرنا جرم ہو جاتا ہے. ابھی ساری دنیا کو بلایا جا رہا ہے، فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے. میں نے کہا پیغام پاکستان کے لیے تو اتنا بڑا ہوم ورک آپ لوگوں نے کیا تھا، اس میں سب سے زیادہ فعال اگر کردار رہا تو وہ ہمارے ISI کا رہا. وہی سب علماء کرام اور مذہبی لوگوں کو اکٹھا کرتی. اور جب آپ میں نے کہا اکٹھا کرتے ہیں تو بڑے پیار سے ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں. جب بھی آپ بلائیں گے ہم بڑے پیار سے اکٹھے ہو جائیں گے. تو جب ہمارے اندر اتنا پیار ہے، جب آپ بلاتے ہیں
تو میرے محترم دوستو، اتنی محنت کے بعد ایک پاکستان، اور آپ کا دعویٰ ہے کہ کوئی 2000 سے زیادہ لوگ علماء کے اس پہ دستخط ہیں. صحیح ہے یا غلط وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن آپ کا دعویٰ ہے. ریاست اتنی کمزور ہے کہ اتنی محنت کے بعد اور اتنے بڑے اتفاق رائے کے بعد یکدم ایک آدمی آتا ہے اور وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں حرض و سرائی کرتا ہے، اور اس کا FIR درج ہو جاتا ہے. FIR درج ہونے کے باوجود وہ طیارے میں بیٹھ کر لندن نکل جاتا ہے. اتنی بڑی سہولت کس نے پہنچائی؟ کیسے وہ نکلا؟ تو یہ لوگ پیدا کیے جاتے ہیں کہ تم ذرا کچھ کرو تو صحیح، تاکہ ہم اپنا کام بیچ میں نکال لیں. اب جب کام نکل گیا تو اب سب کو بلا رہے ہیں. یہ نفرتیں نہیں ہونی چاہیے. دیکھیے، بات بنیادی یہ ہے کہ پاکستان کی مذہبی سیاسی قیادت، اس کا قیام پاکستان سے جو آج تک کردار چلا آ رہا ہے، چاہے جس مقصد فکر سے ان کا تعلق ہو، لیکن انہوں نے ہمیشہ مذہبی ہم آہنگی کے لیے کام کیا ہے. سن 1949 کی پہلی دستور ساز اسمبلی میں قرارداد مقاصد پاس ہوئی. آج تک تمام مکاتب فکر کہتے ہیں ہمارا متفقہ دستاویز ہے. سن 1951 میں 22 اسلامی دفعات طے ہوئے. تمام مکاتب فکر نے اتفاق رائے سے طے کیے، جس میں انہوں نے پاکستان میں اسلامی نظام کے لیے رہنما اصول عطا کیے تھے. آج بھی تمام مکاتب فکر کا اس پہ اتفاق ہے. آئین بنا، آئین کے اسلامی دفعات، مسلمان کی تعریف، ختم نبوت کے حوالے سے آئینی ترمیم، ناموس رسالت کے حوالے سے آئینی ترمیم، تمام کے تمام اس پر متفق ہیں، اور آج بھی کوئی اختلاف رائے نہیں ہے. اسلامی نظریاتی کونسل، اس کے اندر بھی تمام مکاتب فکر کا اتفاق رائے آج تک کے تمام سفارشات کے اوپر، اور باہر بھی اتفاق رائے. لیکن جب سے پاکستان بنا آج تک اس پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا، قانون سازی نہیں ہو رہی، اس لیے کہ ایوان میں ان لوگوں کو جانے نہیں دیا جا رہا جو قرآن و سنت کی بنیاد پر سمجھتی بھی ہے اور قانون سازی کرنا بھی جانتے ہیں. تو اس قسم کے لوگ اس رویوں کے ساتھ ملک کو چلا رہے ہیں. اب جو حکومت ہے ایک ناجائز حکومت. اب بری بات ہے، میں اس قسم کی زبان استعمال نہیں کیا کرتا، لیکن آج کے حکمران کی قسمت پر رونا آتا ہے کہ جس کو پہلی اولاد ملی وہ بھی ناجائز، جس کو پہلی حکومت ملی وہ بھی ناجائز. اب یہ ہمارا احتساب کریں گے یا ہم نے ان کا احتساب کرنا ہے؟ اور اگر نام لیتے ہیں ریاست مدینہ کا تو سرعام ان کو سزا ملنی چاہیے یا ہمیں ملنی چاہیے؟ اے کاش کہ آج خلافت راشدہ کی حکومت ہوتی، پتہ نہیں آپ کے ساتھ کیا حشر کیا جاتا. آج کل آپ ایک اور چیز دیکھ رہے ہیں،
حکومت کے کچھ گماشتے آئے روز ایک بیان دے مارتے ہیں، فلانی سیاستدان کی خفیہ ملاقات آرمی چیف سے ہوئی. سنتے ہیں نہیں سنتے؟ کبھی میرا اس میں تذکرہ ہے، کبھی کچھ اور لوگوں کا تذکرہ. ملاقات پھر اس کو خفیہ رکھنا، یہ بات سن لو، یہ ان کی ضرورت ہے، ہماری ضرورت نہیں. اور آپ علماء کرام ہیں، مسئلہ جانتے ہیں کہ اگر دو آدمی آپس میں بات کریں اور ایک کی خواہش ہو کہ یہ راز رہے تو دوسرے کے اوپر بھی راز رکھنا واجب ہو جاتا ہے یا نہیں؟ لیکن ایک بات تو واضح ہو گئی نا، اس قسم کی چیزوں کو پبلک کے سامنے لانے سے ایک بات واضح ہو گئی کہ سیاستدانوں کا رویہ نرم ہے. اگر انہوں نے کہا کہ آئیں ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے انکار نہیں کیا ہے. لیکن یہ ہے کہ جب ایجنڈا سامنے آتا ہے تو پھر یہ ہمارا کام ہے کہ ہم قبول کریں یا مسترد کریں. لیکن سیاستدان اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور اپنی فوج کے ساتھ بات کرنے کا انکار نہیں کرتے. یہ جو اب خبریں بیچ میں سے نکل نہیں رہی ہیں اور جو لوگ نکال رہے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ ایک حلقہ ہے حکومت کا، اور حکومت کا وہ حلقہ سیاستدانوں اور فوج کو آپس میں لڑانا چاہتا ہے. لیکن ایک بات میں فوج کی قیادت سے کہنا چاہتا ہوں آج، کہ یہ جو کچھ کہا گیا ہے، میں چونکہ ایک ذمہ دار آدمی ہوں، میں اس قسم کے لوگوں کے بیان پر تبصرہ نہیں کرتا. فوج کی قیادت اتنی وضاحت کر دے کہ یہ اپنی طرف سے بول رہے ہیں یا ان کے ترجمان بن کر بول رہے ہیں. اگر وہ ان کے ترجمان بن کر بول رہے ہیں تو پھر مجھے حق ہوگا کہ میں سارے حقائق میدان میں لاؤں. ہم نے اس میدان میں کوئی کچی گولیاں نہیں کھائیں، اور میدان سیاست میں ان لوگوں سے سینئر ہوں. میں فوج کی قیادت سے سب سے سینئر ہوں ان کے مقابلے میں. جب آرمی چیف کیپٹن تھے تو میں پارلیمنٹ کا ممبر تھا. ایسا نہیں ہے کہ ہم ملک کی ضرورتوں کو نہیں سمجھتے، اس کی حساسیت کو نہیں سمجھتے. میں آج بھی اسی لیے جواب نہیں دے رہا ہوں کہ وہ غیر ذمہ دار لوگ ہیں جو بات کر رہے ہیں، تو ذرا وضاحت تو کر لے کہ یہ ان کے نمائندے بن کر بات کر رہے ہیں یا پھر کنٹرول کرے، پھر پٹا ڈالے ان کو. تو میرے محترم دوستو، ہم اس وطن عزیز میں حقیقی معنوں میں اس قوم کو ایک آزاد قوم دیکھنا چاہتے ہیں، اس کو ایک خوشحال قوم دیکھنا چاہتے ہیں. بیڑا غرق کر دیا ملک کا. دنیا سے لوگ باہر سے آئیں گے اور پاکستان میں نوکریاں کریں گے. جب مسلم لیگ کی حکومت تھی، ہم اس کی اتحادی تھے اور ہم آخری بجٹ دے رہے تھے تو ہم نے سالانہ مجموعی پیداوار کی شرح نمو وہ 5.5% رکھی، اور اگلے سال کے لیے ہم نے 6.5% کا ہدف دیا تھا. تو اگلا سال پھر ان کا تھا، تو کہاں 6.5% کا ہدف اور کہاں 1.9 پہ آ گئے یہ لوگ.
بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. ہم نے کہا مزید آگے نہیں چلنا چاہیے ان کو. اب دوسرا بجٹ آ گیا. دوسرا بجٹ -3 پہ چلا گیا, 0.3. اب آپ مجھے بتائیں کہ کون بے وقوف ہوگا کہ ایسے حکمران نااہل اور ناکام حکمرانوں کو ٹیکس دیں گے؟ اپنی جمع پونجی کو ضائع کرنا ہے انہوں نے. کیسے, کہاں سے روزگار دیں گے؟ اب تو تمہارے پاس تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں, اور ریاستیں اسی طرح ڈوبتی ہیں جب ان کی معیشت تباہ ہوتی. کسی زمانے میں جب دنیا میں قبائلی تمدن تھا تو ریاستوں کی بقا کا دار و مدار دفاعی قوت پر ہوا کرتا تھا. لیکن آج متمدن دنیا میں ریاست کی بقا کا دار و مدار وہ معاشی قوت پہ ہوا کرتا ہے. فلسفے تبدیل ہو رہے ہیں, ہو چکے ہیں. سوویت یونین کا حال ہمیں معلوم ہے. چائنا آج جنگ لڑ رہا ہے معاشی حوالے سے. امریکہ اس کو کھینچ رہا ہے جنگ کی طرف. ہمارے ساتھ تعلقات خراب کرانا, انڈیا کے ساتھ جنگ کی صورتحال پیدا کرنا. لیکن سب کو معلوم ہے کہ جب روس کو جنگ کے میدان میں دھکیل دیا گیا تھا تو پھر اب سوویت یونین کا کیا حشر ہوا اور افغانستان کا کیا حشر ہوا. کیونکہ سوویت یونین کے راستہ روکنے کے لیے افغانستان کی سرزمین کو استعمال کیا گیا اور چین کا راستہ روکنے کے لیے پاکستان کی سرزمین کو استعمال کیا جا رہا ہے. تو اس اعتبار سے یہ جو ماحول بنایا جا رہا ہے, اور آپ کو تو پتہ ہے ایوب خان کا زمانہ, ضیاء الحق کا زمانہ, بھٹو صاحب کا زمانہ, ہر ایک کے زمانے میں لوگ گرفتار ہوتے تھے یا نہیں؟ تب بھی کسی قانون کا سہارا تو لیا ہی جاتا تھا نا. گرفتاری سے پہلے وارنٹ آتا تھا, کسی تھانے میں کیس درج ہوتا تھا, کوئی اس میں دفعہ لکھا جاتا تھا, اس دفعے کی کوئی اتھارٹی ہوتی تھی کہ کس اتھارٹی نے کس دفعے کے تحت گرفتاری کا حکم دیا ہے. ہر زمانے میں. تو پھر کیا اس زمانے کے ان اتھارٹیوں کے ان قوانین کے ذریعے سے وہ گرفتاریاں کیا وہ سیاسی مقاصد کے لیے نہیں ہوا کرتی تھی؟ ایوب خان کے زمانے میں ہم گرفتار تھے, ہمارے اکابر گرفتار تھے, تو وہاں میں تو کوئی دفعہ لگا تھا نا, وہاں میں تو کوئی اتھارٹی تھی جس نے گرفتار کیا تھا. تو آج ایک نیا ادارہ اس کے لیے تشکیل دیا گیا ہے, اس کا نام ہے نیب. تو آج کل وہ سیاستدانوں کو گرفتار کر رہا ہے. اب میں اور تو کوئی بات نہیں کروں گا, دیکھا جائے گا. یہ کوئی ہمیں ڈرانے والی چیزیں نہیں ہو سکتی, ہم سے ڈر رہے ہیں ہم یہ. لیکن میرے نام پر تم نے جو کچھ لکھا ہے وہ سب تم سے پورا کر کے رہوں گا پھر. تو تم نے 1994-95 میرے خلاف بہت کچھ لکھا. کتنے پلازے, کتنے فیکٹریاں, کتنے ہوٹل, کتنی بڑے جہان میرے بارے میں تم نے لکھا تھا. سو آج بھی تم آدھا پاکستان میرے حوالے کر دو کہ وہ میری ملکیت ہے. اور میرے خیال میں وہ جو جنرل صاحب ہے میرے بھائی, اس کے بارے میں جتنی جائیداد لکھی گئی ہے اس کے 1/4 مجھے دے دو, میں سارا اسے دے دوں گا. لیکن یہ گید اور بھبکیاں اپنے گھروں میں رکھو. آج پتہ ہے انہوں نے
پہلا حملہ میرے اوپر کیا ہے. میرے ساتھ پی ایس ہے نا طارق خان, اس کے والد صاحب کو نیب نے بلایا اور گرفتار کیا ہے. پہلا حملہ انہوں نے مجھ پر آج کیا ہے. لیکن جمعیت کے کارکن ہیں, یہ کوئی خوشامدی ٹولے کے لوگ نہیں ہیں. یہ تم سے الجھنا بھی جانتے ہیں اور تمہیں گریبان سے پکڑنا بھی جانتے ہیں. سندھ میں لگا رہے ہو, کوئی خدا نے کچھ اور نہ کہہ دے. تو اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. انشاءاللہ العزیز اے پی سی ہوئی ہے, اور اے پی سی کے فوراً بعد میرے بارے میں یہ بیان آنا لگتا ہے کہ تیر ٹھیک نشانے پہ جا کے لگا ہے. تمہیں ساری زندگی میری سیاست میں رہی ہے, 40 سال رہا ہوں. تم نے خوردبین لگا کر بھی دیکھنے کی کوشش کی ہے, تمہیں کچھ نہیں ملا. آج اے پی سی کے بعد تمہیں یہ چیزیں یاد آ گئی ہیں. میرے محترم دوستو, میں اس پر کوئی زیادہ بحث نہیں کرتا, لیکن جماعتی حوالے سے بھی ہم نے مشاورت کرنی ہے اور پورے جماعتی موقف کے ساتھ ہم نے انشاءاللہ آگے بڑھنا ہے. آپ کی سوچ اور رائے کو بھی ہم سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ اس حوالے سے اپنی حکمت عملی بنائیں گے, اور اس میں تردد اور خوف کسی قسم کی کوئی چیز نہیں. ہم تو اس دن کے انتظار میں تھے کہ تم ہمیں چھیڑو تو صحیح, تاکہ دو ہاتھ کرنے کا موقع مل جائے. جی ہاں, اسلام آباد سے بھی آگے جائیں گے انشاءاللہ اگر جانا ہوا تو. نعرہ تکبیر! قائد تیری بصیرت کو، قائد تیری سیاست کو، قائد تیری جرت کو. تو آپ حضرات پورے حوصلے کے ساتھ انشاءاللہ رہیں, جرت کے ساتھ ان حالات کا مقابلہ کریں گے اور اس حکومت کا دھڑن تختہ کریں گے, اس کے بغیر چھوڑیں گے نہیں انشاءاللہ. اور جیسے کہ ابھی آپ حضرات کے سامنے اعلان ہوا, 29 اکتوبر کراچی انشاءاللہ ہمارا سب کا ہدف رہے گا, اور اس کے بعد اس سے پہلے کوئٹہ میں ہوگا انشاءاللہ, اس کے بعد پھر لاڑکانہ میں ہوگا, اور پھر اس کے بعد پنجاب کی تاریخ کا تعین کیا جائے گا. انشاءاللہ ہم بھی آپ کا پیچھا کرتے رہیں گے, چھوڑیں گے نہیں انشاءاللہ. ہاں ذرا صبر. تو یہ میری گزارشات تھی, اور آپ چونکہ یہاں سب صوبہ جمع ہے, اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ اس نئی صورتحال پر اپنے خیالات آپ کے سامنے رکھوں, ورنہ میرا ضمیر تو مجھے یہی کہتا ہے کہ میں اس پر نہ بولا کروں اور نہ اس پر کوئی تبصرہ کروں. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, لیکن آپ حضرات کو ایک طلب ہوتی ہے معلومات کی, تو اس حوالے سے میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہاں رکھو کس چیز کی ساتھی اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں. جی تشریف رکھیں, کسی ساتھی کو اٹھنے کی اجازت نہیں. بیٹھ جائیں, تمام ساتھی بیٹھیں. جی بھائی جان آپ سے ہوں, بیٹھ جائیں, تشریف رکھیں. جی آزادی مارچ میں بہترین کارکردگی اور مثالی خدمات پر جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کی پوری مجلس عمومی, پوری جماعت کی طرف سے صوبائی مجلس عاملہ, قائد ملت اسلامیہ
امام الانقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کو شیلڈ پیش کرے گی۔ میں اراکین مجلس عاملہ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور قائد محترم کو شیلڈ پیش کریں۔ اراکین مجلس عاملہ جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ قائد محترم کو آزادی مارچ کی مثالی کارکردگی پر، بہترین خدمات پر، قوم کی بہترین رہنمائی پر اعزازی شیلڈ پیش کر رہے ہیں۔ جی بسم اللہ شروع کریں۔ ادھر سے ہٹاؤں گے، ایک منٹ اس کو میں ہٹاؤں گا۔ آگے سے نعرہ تکبیر! جی ہٹیں جی، یہاں سے بیٹھ جائیں، سارے ساتھی بیٹھ جائیں جی، دیتے جائیں جی، نام لیتے جائیں۔ ڈاکٹر اے جی انصاری صاحب تشریف لائیں جی، میں جن جن کے نام لیتا جاؤں گا ساتھی بیٹھیں، صوبائی عاملہ کے اراکین تشریف رکھیں جی۔ یہ دوسرے کا نام بتائیں۔ مولانا احسان اللہ ٹکروی، چونکہ ترتیب نہیں ہے میں نام لیتا جا رہا ہوں، ساتھی آتے جائیں گے۔ ڈاکٹر عبدالغنی انصاری امیر جمعیت علماء اسلام ضلع جیکب آباد۔ مولانا احسان اللہ ٹکروی امیر جمعیت علماء اسلام ضلع ملیر کراچی۔ مولانا محمد رمضان پھلپوٹو امیر جمعیت علماء اسلام ضلع خیرپور۔ آتے جائیں جی۔ جی اگلا نام عبدالغفور مینگل آئے۔ عبدالغفور مینگل، مولانا عبدالغفور مینگل ضلع سانگڑ۔ آتے جائیں ساتھی جی۔ اضلاع کے عمراء، نظماء اور صوبائی شورا کے اراکین آگے تشریف لے آئیں، باقی ساتھی بیٹھ جائیں، مہربانی فرمائیں۔ اضلاع کے عمراء، نظماء، صوبائی شورا کے اراکین آگے تشریف لے آئیں، باقی ساتھی بیٹھیں، نظم ضبط کا مظاہرہ کریں۔ او بھائی جان آپ سے کراؤں بیٹھیں۔ فخر الدین رازی صاحب تشریف لائیں جی۔ تصویریں یہاں سے نکل رہی ہیں، جمعیت کے آفیشل پیج پر ہوں گی، وہاں سے آپ لے لیں گے، تصویر کی زحمت نہ کریں۔ ساتھی تشریف رکھیں۔ قاری نظر محمد صاحب امیر جمعیت علماء اسلام جنرل سیکرٹری ضلع سانگڑ۔ جی میں نے کہہ دیا نا ضلعی امیر جنرل سیکرٹری صوبائی شورا آگے آ جائے جی، نام بتاتے جائیں۔ یہ ہے نا قاری نظر محمد کھڑا ہے نا، کھولنا نالا جلدی کرو نا، تو کھولے نہیں تو بنے۔ قاری شفیع محمد کھوسو صاحب امیر جمعیت علماء اسلام ضلع کندکوٹ کشمور۔